ان کے پاس یورپ کی مشینوں کا سہارا ہے، لیکن مسلمان کو اپنے رب کی طاقت پر بھروسہ ہے۔ بے شک میرا رب غالب حکمت والا ہے اور وہ قدرت ویڈیو والا پوری ہے۔ دیکھیں۔ جس وقت رب تعالیٰ چاہے، کیا آپ نے تاریخ نہیں پڑھی، وہ اگر اپنے نبی کی حفاظت کرنا چاہے تو مکڑی کے جال سے حفاظت کرتا ہے، کبوتری کے انڈوں سے حفاظت کرتا ہے۔ وہ اپنے حبیب کی حفاظت کرنا چاہے اور کسی نبی کی حفاظت کرتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر کے یونس کی حفاظت کر رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر کے بھی اس تپش سے بچا رہا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چل رہی ہے، پھر بھی اس چھری سے بچانے والا مولا کون ہے؟ اور سمندر میں اتر جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بڑی فوج کو راستے دینے والا مولا کون ہے؟ آپ جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے والا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والا، موسیٰ علیہ السلام کو سمندروں میں راستہ دینے والا وہی خدا ہے جو اپنے حبیب کو کفار مکہ کے ہر ظلم سے بچانے والا، ان کے رات کے منصوبوں کو خاک میں ملانے والا، میرے حبیب کو ان کافروں کے سامنے سے ایسے گزارنے والا کہ وہ کافروں کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے اندھی ہو کر رہ جائیں۔ وہ مولا کل بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ اللہ حی و قیوم ہے، اس کی ذات پر توکل رکھو، یقین رکھو۔ آج دنیا کے ان حالات کو دیکھ کر مسلمانوں کا ایمان اور مضبوط ہو جائے اور مضبوط ہو جائے۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں؟ میں تو اس بات کو کہوں گا، آپ واٹس ایپ جہاد میں مصروف نہ رہیں، ادھر کی ادھر چیزیں شیئر کرتے ہوئے گھر میں بیٹھ کر کے رات بھر اپنی مرغن غذاؤں میں اور بستروں پر سوتے رہے نہیں۔ اگر تمہارا دل روتا ہے کسی ایک بچے کی آہ پر، تم پہنچ تو نہیں سکتے، لیکن کسی غریب کی ایک درد پر تمہارا دل روتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی لکھا جاتا ہے، وہ بھی لکھا جاتا ہے اور تم کو ان کے شریکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تم اگر رقت کے ساتھ بیٹھ کر کے دعا کرتے ہو، سوچو آج آپ اپنے گھر میں ہیں، تمہارا بیٹا نکلا، جوان بیٹا نکلا، اس کی خبر آئی کہ اچانک اس کی لاش کہیں تڑپتی ہوئی نظر آئی، جیسے خبر سنو گے تمہارا کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، تمہارے گھر بار کا چین و سکون غارت ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جب اپنا ایک جوان بیٹا کہیں کسی حادثے میں انتقال ہونے کی خبر بھی آ جائے، بے چینی اور گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ یہ چیز کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ تمہارا تعلق ہے، جسمانی بھی روحانی بھی تعلق ہے اپنے بیٹے سے۔ اور میرے آقا نے فرمایا، مثل المؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ میرے آقا فرماتے ہیں پورے مومن جتنے بھی دنیا میں ہیں، سارے مومنین ایک جسم کی طرح، میرے آقا فرماتے ہیں ایک جسم کی طرح ہیں، اگر ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آ جاتا ہے، ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آتا ہے۔ آج تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے، جس وقت ان حالات کو دیکھو تمہارا دل روئے، تمہاری بے قراری بڑھ جائے، تمہاری بے چینی بڑھ جائے، اور بارگاہ رب العزت میں گڑ گڑاؤ کہ مولا اگر ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے بھائیوں پر اگر یہ آفت آئی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں، میں باز آتا ہوں مولا، میں اپنی حرکتوں سے توبہ کرتا ہوں۔ آج تمہیں پتہ ہے یہ آج کا حادثہ نہیں، اس دنیا کو میں جتنا کوسوں کم ہے، جو دغلی پالیسی رکھتے ہیں، جو ڈبل سٹینڈ رکھتے ہیں، ان کو جتنا بولوں کم ہے، میں ڈرتا نہیں ہوں اس بات پر، لیکن آج دل بھرا ہوا ہے ان مظلوموں کی آواز کو سن سن کر کے، جن کے گھروں پر رات بھر بمباری ہوتی ہے، جن کے شہر کا پورا بادل پٹاخوں سے نہیں میزائلوں سے روشن دکھتا ہے۔ میرے عزیزوں کیسی راتیں وہ گزارتے ہیں، ماں رات کو اپنے بچے کو گلے سے لگا کر سوتی ہے، اس کو یقین نہیں ہوتا صبح تک میرا لال میرے ساتھ رہے گا، انہیں پتہ بھی نہیں ان کے دروازوں پر موت دستک دے رہی، 5000 سے زیادہ راکٹ داغ کر کے ابھی بھی ختم نہیں کیا گیا، اور ظلم اتنا ہونے کے بعد حیرت ہوتی ہے اس دگلی دنیا پر۔ میڈیا میں بار بار یہ کہا جاتا ہے ان آتنکیوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، آتنکوادیوں کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے، جن کی زمین پر 70 سال سے قبضہ کر کے بیٹھا ہے، دنیا اس پر کچھ نہیں بولنا چاہتی۔
آپ کو پتا ہے ہسٹری جنہوں نے پڑھا نہیں وہ آج بھوک رہے ہیں، جن کو تاریخ معلوم نہیں ہے وہ ٹپنی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو اپنے باپ داداؤں کی تاریخ نہیں معلوم، یہ فلسطین کی تاریخ پر چل پڑے۔ پتہ ہے 1917 میں صرف 4000 یہودیوں کو رہنے کی اجازت دی گئی تھی، جب یہ پوری دنیا سے مارے مارے گھوم رہے تھے۔ ان کے لاکھوں یہودیوں کو مار کر ختم کیا گیا تھا۔ اس وقت فلسطین میں 4000 یہودیوں کو پناہ دی گئی تھی، اور یہ 4000 سے بڑھتے 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 پوری دنیا سے ہجرت کر کے آتے رہے۔ 1948 میں انہوں نے اپنے ملک کا اعلان کر دیا۔ دنیا کو یہ نہیں پتا ہے، آج سب پتا ہے، نقشہ دیکھ دیکھ کر کے سب شیئر کر رہے ہیں۔ 1970 میں اتنا تھا اسرائیل، 40 میں اتنا ہو گیا، پھر 67 میں اتنا ہو گیا، سب شیئر کر رہے ہیں۔ تمہاری عقل ماری گئی ہے جب دیکھ رہے ہو کہ ایک ظالم آدمی کسی کے زمین پر قبضہ کرتا 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 پورا بڑھ گیا۔ اب جو مظلوم تھے ان کی اپنی زمین بھی نہیں باقی، ان کی حکومت نہیں ہے، ان کی ایمبیسی نہیں ہے، ان کا کچھ نہیں، ایک شہر لے کر بیٹھے ہیں، وہ بھی ہضم نہیں ہو رہا۔ اور میں یہ باتیں کھل کر اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اپنے اوپینین ہی نہیں ہے، پوری دنیا کے اقوام متحدہ UN نے کہا ہے اسرائیل کو 1967 میں جو تمہارا اسرائیل تھا وہاں واپس چلے جاؤ، لیکن یہ دادا گیری ایسی ہے کہ وہ کسی کی نہیں مانتا، نہ UN کی، یہ سب چیزیں دنیا کو معلوم ہے، پھر بھی دنیا یہ کہتی ہے اسرائیل اپنے ڈیفنس میں کام کر رہا ہے، اپنے ڈیفنس میں کام کر رہا ہے۔ ایک کتے کی موت ہوتی ہے تو پوری دنیا بلبلاتی ہے، اور یہاں روزانہ ہزاروں فلسطینیوں کو قتل کر دیتے ہو۔ تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ یہ حالات آج پیدا کیے گئے۔ میں آپ حضرات کو یہ بات کہنا چاہوں گا، یہ ایمان کے مضبوط کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ میرے آقا کے فرمان پر یقین کرو، اللہ کی مدد آتی ہے اور آ کر رہے گی انشاءاللہ۔ اور یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں ایک بات اور بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، کثرت سے ان کے لیے دعائیں کرو، کثرت سے دعائیں کرو، اور اپنی غلط عادتوں سے باز آ کر اللہ کی بارگاہ میں مانگو۔ ظاہر سی بات ہے، حرام کھاتے ہو اور کسی کے لیے دعا کرتے ہو، کہاں دعائیں جائیں گی؟ اب جو بات رہ جاتی ہے یہ کچھ دنوں کے لیے ہے، وہ بھی امتحان دے رہے، ہم بھی امتحان دے رہے۔ یہ امتحان کی گھڑی گزرنے والی ہے، اور قیامت کے قریب میرے آقا کا فرمان حق ہو کر صاف ظاہر ہوگا، صاف ظاہر ہوگا، پوری دنیا دیکھے گی۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روایتیں بھی بیان کی گئی کہ آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی، اور صرف 50 سال کے بعد ان کی ریاست کے قائم ہو کر 50 سال کے بعد قیامت کی بڑی نشانیاں سامنے آ جائیں گی۔ اب وہ حالات آ گئے، چند سالوں کی بات ہے، جتنا خون بہایا تھا وہ خون ختم ہوگا، اور خون شہیدہ سے صبح بہارا آئے گی، اور ایک دن پوری دنیا دیکھے گی جب بیت المقدس پر اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہوں گی، اور امام مہدی کا ظہور ہوگا، امام مہدی آئیں گے، اور پوری دنیا میں صرف اور صرف اسلامی پرچم لہرائے گا انشاءاللہ العزیز۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے قریب تم دیکھو گے ہر چیز یہودیوں کے خلاف ہوگی، حتیٰ کہ پتھر بھی تمہیں کہیں گے یہودی یہاں چھپا ہوا ہے، پتھر بھی کہیں گے۔ اور حضور نے فرمایا تو یہ ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا، اس لیے ان کی طاقتوں پر نہ جاؤ، ان کی قوتوں پر نہ جاؤ۔ آج جب ایک چھوٹی سی جماعت نے تمہارے ڈیفنس سسٹم کو للکار کر رکھ دیا ہے، وہ وقت بھی آئے گا جب خدائے جلال و جبروت والے مالک خدا کو، اللہ کریم کو جب یہ دکھانا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی کیسی مدد کرتا ہے، تو وہ دن بھی دیکھو گے جب کیڑے مکوڑے اور حشرات کی طرح ظالم حکومتیں فنا ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، لیکن آپ تمامی حضرات اپنے دلوں میں رقت طاری کریں،
اپنے دلوں میں ان غریبوں کے لیے، ان مظلوموں کے لیے دنیا کیا بھوگتی ہے اس کی طرف نہ جاؤ۔ کون کیا کہتا ہے؟ ان ظالموں کو ان کے ساتھ کھڑے ہونے میں شرم نہیں آتی؟ آپ کو پتہ ہے یہاں ہمارے ہندوستان میں بھی بہت سارے آج نکلے ہوئے سوشل میڈیا پر جنگ کر رہے ہیں، اور ان کو لگتا ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑے۔ آپ کو پتہ ہے اسرائیل ایک ایسی یہودی ریاست ہے جو پوری دنیا کے کسی بھی دھرم کو نہیں مانتے، مسلمانوں کے بھی ویسی دشمن، ہندوؤں کے بھی دشمن، عیسائیوں کے بھی دشمن۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو لگتا ہے وہ ہمارا ساتھی ہے، مسلمانوں کو مار رہا ہے تو ہمارا ساتھی ہے، جبکہ وہ صاف انکار کرتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کرنے والوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں۔ وہ یہودی ہیں، وہ پوری دنیا میں اپنے آپ کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ایک خاص مٹی سے بنایا اور سارے انسانوں کو کچرے سے بنایا، ساری دنیا کو کچرے سے اور جانوروں کے فضلے سے بنایا، اور ان کو ایک خاص جنت کی مٹی سے بنایا۔ اور قرآن میں یہ ذکر موجود ہے، اللہ فرماتا ہے وقالت اليہود نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اے محبوب یہ یہودی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ رب فرماتا ہے محبوب ان سے کہہ دے اگر تم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہو تو مرنے کی تمنا کرو، کیونکہ اللہ سے مل جائے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ موت کی ہرگز تمنا نہیں کرتے۔ یہودیوں کے ہاں جینے کی ہوس بہت ہے، اور قرآن کہتا ہے لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، اگر ان کو 1000 سال کی زندگی بھی دی جائے تب بھی وہ مرنا نہیں چاہتے، یہودی مرنا نہیں چاہتے۔ یہی تو بات ہے میرے عزیزوں، دنیا میں اور ہم میں فرق یہ ہے وہ کہتے تو ہیں ہم اللہ کے بیٹے اللہ کے محبوب، لیکن مرنا نہیں چاہتے۔ لیکن مسلمان کا بچہ بچہ جذبہ شہادت میں نظر آتا ہے، وہ ہمارے نزدیک موت کوئی حادثہ نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کفن کندھے پر لے کر چلنا، موت آئے تو اوڑھ کر سو جانا، یہ نہ سوچنا کہ حادثہ ہوا ہے، بلکہ یہ سوچنا ادھر آنکھیں بند ہوئی ادھر زیارت مصطفیٰ ہو گئی، ادھر میرے رب سے ملاقات ہو گئی۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جب تک زندہ رہے عزت اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے۔ مولا غریب فلسطینیوں پر تو رحم فرما، مظلوم فلسطینیوں کو آزاد فرما۔ اے کریم ارحم الراحمین، تو نے فرمایا جب بندہ مجھے مصیبت میں پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اے مولا آج فلسطینیوں سے زیادہ کون مظلوم ہے، ان سے زیادہ کون مصیبت میں ہے، اور تجھ سے زیادہ کون رحم کرنے والا ہے۔ اے مالک و مولا ان پر رحم کی بارشیں فرما، اے اللہ ان پر رحم کی بارشیں فرما، اور ظالم طاقتوں کو فنا فرما دے، ان کو نیست و نابود فرما، ان کو کیفر کردار تک پہنچا، اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفر و شرک کا منہ کالا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔